إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. اعوذ باللہ من حال اہل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بریائی عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے. رب کی حمد کی بریائی عظمت پاکیزگی کے لیے رب کے ہی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع معاشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، پھر سنت مرحومہ، سنت وسط، سنت عدل، سنت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب موقبہ شخص ہوگا، ان تمام لوگوں پر درود سلامتی نازل ہو. ایک دفعہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، ان گنت تعداد مرتبہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آگے مضمون میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کو یاد دلائیں کہ ہم نے عید کے خطبے میں کہا تھا کہ ورلڈ لیول پر، عالمی سطح پر جو میڈیا ہاؤس ہے وہ وہی چیز دکھاتا ہے جو کائنات دجال کے حکم کا، ٹارگٹ کا تقاضا ہوتا ہے، اور جو چیز اس کے خلاف ہوگی اسے نہیں دکھایا جائے گا آپ کو میڈیا میں. آج کے دن ٹی وی پر، نیٹ پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ پیپر پر، اخبارات پر جو نیوز چھائی ہوئی ہے اس سے آپ کا ایک پیسے کا لینا دینا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی مرے مرے، کوئی جیے جیے. کسی ملک کا ذمہ دار ہوتا تو کا کیا جا رہا ہے جس سے آپ کو ایک پیسے کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہے ایک پیسے کا لینا دینا. ولا البرا، ولا البرا ہمارے نوجوان کون سے سنے؟ یہ توحید کی جڑ ہے، یہ اسلام کی اصل ہے. حق کے لیے، سچائی کے لیے محبت، صحیح کے لیے، نیکی کے لیے، دل کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے محبت، اس کے الٹ کے لیے نفرت، اس کے الٹ کے لیے دشمنی، اس کے الٹ کے لیے دوری. اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے ولا برا کا، اس کا مطلب مسلمان نہیں ہے. آپ الحدیث ہو سکتے ہیں، دیوبندی، شیعہ، سنی ہو سکتے ہیں، سید، شیخ، پٹھان، انصاری، سب کچھ ہو سکتے ہیں، ہندوستانی، پاکستانی، یورپین، امریکن، افریقن، سب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ولا اور برا کا جذبہ نہیں ہے غلط اور صحیح کے لیے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی مرے تو مرے، اس سے میرا کیا جا رہا ہے؟ صرف اتنا کر سکتا ہے اگر انسان غلط تھا تو انسان اس کے لیے اچھا جذبہ نہیں رکھے دل میں، اور اگر کوئی انسان اچھا تھا، کسی مذہب
جگ رہے, تو اس کے لیے آدمی کو جذبہ ہونا چاہیے کہ اچھا انسان دنیا سے اٹھ گیا. اس لیے کہ آج کے زمانے میں اچھا انسان ملنا بہت مشکل ہے, ناممکن نہیں لیکن بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے عقل مندوں نے کہا ہے اگر تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی ایسا انسان مل گیا جو تم صحیح چیز بتاتا ہے, تمہارا بھلا چاہتا ہے, اگر تم نے اس کی قدر نہیں کی, تم سے بڑھ کر کے بد نصیب, کم نصیب, بدبخت نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بیان ہم نے نقل کیا کہ وما كانت صلاة عند البيت الا مقام تسبیح, کہ ان کی نماز, ان کی پوجا یا ان کی عبادت خانہ کعبہ کے پاس کیا تھی؟ تالی بجانا, سیٹی بجانا. یہ کفار مکہ کا عمل تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا نبی بنائے جانے سے پہلے وہ یہی کرتے تھے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, چکر لگاتے تھے, تالی بجاتے تھے اور سیٹی بجاتے تھے. اور اس کے علاوہ قریش مکہ نے ایک نقلی قانون بنا دیا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف وہی عورت کر سکتی ہے جو ہم سے کپڑا خریدے گی, ہم سے کپڑا خریدے گی, نہیں تو اس کو مادہ دار ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, مادہ دار ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. اسلام آیا تھا سب بکواس کو, سب خرافات کو ختم کیا. جو اللہ تعالیٰ فرمائے اس قرآن میں کہ خانہ کعبہ کے بس ان کا کی نماز یا ان کی عبادت یا ان کی پوجا کیا تھی؟ سیٹی اور تالی بجانا. یہ کوئی نیا نہیں ہے. انسان کا تاریخ کھول کے دیکھ لیجیے, جب مذہب میں, دھرم میں ملاوٹ کی گئی, گھول مٹا کیا گیا, مرچ مسالہ ملا گیا, تو یہی شکل آئی دھرم کی, ناچ گانا تھڑکنا, زنخہ بننا, ہجڑا بننا, جس کو ہم لوگوں نے محرم میں بن کے دکھایا, خود کو دنیا کو دکھایا ہے کہ ہمارے دل میں امام حسن حسین کی محبت ہے. جب بات آئی اسلام میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو مسلمانوں میں ویسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو دھرم کے نام پر ایسی چیز کو وجود میں لا چکے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اسلام کو میں لوگ ناچ گانا کو داخل کر دیے, جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی, سخت نفرت تھی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, کہیں سے گزر رہے تھے, کوئی بانسری بجا رہا تھا, بانسری, گانا نہیں گا رہا تھا, صرف بانسری بجا رہا تھا. انہوں نے اپنے کان میں انگلی ٹھوک لی, کہا کہ میری یادداشت اتنی مضبوط ہے, جو چیز ہم ایک دفعہ سن لیتے کبھی زندگی بھر نہیں بھولتے ہیں, بانسری کی آواز اگر میرے کان میں آ جائے گی تو پھر پوری زندگی بھولیں گے نہیں. یہ ان کا جذبہ تھا. اس آیت کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوسرا فرمان ہم نقل کر رہے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ لوگوں میں سے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث کا کسی زبان میں, کسی لینگویج میں کوئی مائک اللہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا, ترجمہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے, بہکائے, علم کے بغیر, یعنی اس کو خود نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهُ, اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو, چاہے رسول اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ ہو یا رسول کی سنت ہو یا آدیش ہو, اس کا ٹھٹا بنائے, اس کا مذاق بنائے. کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت والا عذاب ہے. ہم نے مشکل میں اس کا ترجمہ غلط کر دیا تھا, دردناک عذاب, دردناک نہیں, ذلت والا عذاب ہے. ذلت مل نہیں, ذلت تو چلاتے ہیں کہ دنیا مجھ پر ظلم کر رہی ہے. ذلت مل رہی ہے تو لوگ چلاتے ہیں کہ ہم پر ظلم کر رہی ہے سرکار ظلم نہیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود پر ظلم کیا. اب لہو الحدیث ہے کس بلا کا نام, کس چڑیا کا نام ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ عنہ, حضرت اکرمہ رحمہ اللہ, سعید بن جبیر رحمہ اللہ, مجاہد رحمہ اللہ, مقول رحمہ اللہ, عمر بن شعیب رحمہ اللہ, امام حسن بصری رحمہ اللہ, حضرت قتادہ رحمہ اللہ,
امام ترمذی، ابن جریر وغیرہ نے کہا اس سے مراد گانا ہے۔ محرم میں بہت گانے میں چندہ لیا تھا نا، شرکت کیا تھا، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے نا، آپ کے بال بچے میں برکت دیں گے، آپ کے بزنس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے آنگن میں، آپ کی دکان میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں برکت دیں گے۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ مفسرین نے، علماء نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہاں پہ نیت نہ بنیے گا، راستہ آگے بڑھائیے تاکہ پیچھے سے آنے والے کا راستہ کھلا رہے، آگے بڑھیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے، کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھے تو اور سے سنو مسلمانوں، تو مکے کا ایک کافر دشمن لونڈی کو لے آیا کرائے پر، خرید کر کے کرائے پر لونڈی کو لے کے آیا، گانے والی، ناچنے والی، تھرکنے والی اور ڈھول تاشا بجانے والی، گانے لگی بجانے لگی، تو اس پر یہ آیت نزول اتری ہے۔ کیا خیال ہے گھر میں، موبائل میں، سوشل میڈیا میں، محرم کے اکھاڑے میں، 40واں میں، شادی میں، بیاہ میں، مہندی کی رسم میں، چھیکا کی رسم میں، ہلدی کی رسم میں، ولیمے کی رسم میں بجا رہے ہو؟ دیوس ہے اس سماج کا، ایک مرد دیوس ہے، یہ میں آگے بتائیں کیوں دیوس ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ میرے حبیب کے پاس سے پیغام سے روکنے کے لیے اس نے گانے بجانے کو بلایا، میوزک بلایا، ڈھول تاشا بلایا۔ اور اس کی اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری آیت میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ لمبی آیت، اس کا صرف ایک دو ٹکڑے کا ہم ترجمہ بتائیں گے کہ انہیں اپنی آواز دو۔ ایک آواز شیطان دیتا ہے جو انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے، اور ایک آواز انسان مسلمان ہو کے دے رہا ہے کہ چلو نہیں محرم میں سے شرکت کر لیتے، شادی میں آ جانا، ولیمے میں آ جانا، ہلدی کے رسم میں، چھیکے کے رسم میں۔ لوگ بولتے ہیں تقریر نہیں کر رہے ہیں، قوم نہیں سدھرے گی، چولہے پڑنے جائے۔ جاننا ہے بندہ کہ کان چھیدن کی دعوت غلط ہے، غیر شرعی ہے، میرے ساتھ رہنے والا بندہ جا کے کان چھیدن کی رسم کھا رہے ہیں، بھوکے مر رہے تھے، پیٹ میں دانا نہیں تھا، ہاں وقت بتائے گا، گھبراؤ مت، وقت بتائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو تم چاہو کہ آواز دو، آواز شیطان بھی دیتا، شیطان آپ کی طرح انسان بھی دے گا، اور اس پر اپنا پورا داؤں چلاؤ، اور ان کے بال بچے میں، دھن دولت میں حصہ لاؤ، بال بچے میں اس کے صوت کے بندے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ کا متعلق ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اس سے مراد گانا ہے، ایک مراد یہ بھی ہے گانا، اور دوسرے علماء بولتے ہیں کہ نہیں، صرف گانا نہیں ہے، ہر وہ غلط کام ہے جو اللہ تعالیٰ رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بال بچے میں، دھن دولت میں حصہ لو۔ دھن دولت میں حصہ کیسے لیتا ہے؟ حرام کا کمائی، بےایمانی کی کمائی، چھنتوڑی کی کمائی، حق تلفی کی کمائی، ظلم کی کمائی۔ اور اولاد میں حصہ، ہر وہ کام جو گارجین اپنے بچے کو آج سکھا رہے ہیں آج کے زمانے میں جو غلط ہے، اس کا مطلب اپنے بال بچے میں شیطان کا حساب دے رہے ہیں، چاہے وہ زناکاری کے ذریعے سے آپ حرام کی اولاد پیدا کریں، یا اولاد کو بدکاری سکھائیے۔ ایسے سب بے شرم بے غیرت ہو گیا آج کا گارجین کہ لڑکا ناجائز سوٹ پر لڑکی سے بات کر رہا ہے، اس کو برا نہیں ماننا ہے، اور نوجوان بولتے ہیں کہ ابا میرا نکاح کر دیجیے، طلبے کا کپڑا پر چڑھ جا رہا ہے۔ واہ رے سبحان اللہ، ہمارے گارجین کتنے سمجھدار، کتنے ہوشیار، کتنے عقل مند ہے۔ بدکاری کر رہا تو بہت اچھا ہے، بیٹا ہے بیٹی رہے، اور لڑکا خالی بول دے کہ ابا ہم کما رہے ہیں، میرے نکاح کر دیجیے، تو طلبے کا کپڑا پر چڑھ جا رہا ہے۔ بہت اچھے گارجین ہیں آپ ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے اولاد کو چھینیں گے، آپ خالی وقت کا انتظار کیجیے، خالی وقت کا انتظار کیجیے، جو خبر ملی ہے خالی وقت کا انتظار کیجیے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا بچوں سے گارجین کو اللہ تعالیٰ چھینیں گے، اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے، خالی وقت کا انتظار کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرمانے کیا، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ تو دھوکہ ہے۔ گانا کے متعلق
ایک بات اور ذہن میں بات آ گئی کہ خود مسلمانوں میں ایسا فرقہ تیار ہو گیا جس نے کہا کہ ڈھول تاشا حلال ہے، ڈھول تاشا حلال ہے. یہ صوفی اور غیر صوفی کی بات نہیں چل رہی ہے کہ جو صوفی ہے وہ ماننا ہے میوزک وغیرہ، جو غیر صوفی ہے وہ نہیں مانا. نہیں، خود صوفیہ کا جو طبقہ ہے اس میں بھی دو طبقہ ہے. ایک بولتا کہ نہیں میوزک والا سن سکتے ہیں، اور دوسرا بولتا کہ نہیں حرام ہے. اور اس چیز کو ہم خود سمجھ رہے اچھی طرح سے، اس لیے کہ ہم لوگ خود علماء سعادت پور خاندان کے جو علماء ہیں یہ دو سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، قادری اور چشتی. قادری اور چشتی، اس میں سے ایک طریقہ بولتا ہے کہ سماع کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ بولتا ہے کہ نہیں کر سکتے، حرام ہے. اور جب ہمارے بڑے میں اختلاف ہوگا تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ کس کی بات اللہ تعالیٰ کی بات سے اور رسول کے فرمان سے زیادہ قریب ہے. جس کی بات اللہ تعالیٰ اور رسول کے فرمان سے زیادہ قریب رہے گی اسی کی بات کو ہم مانیں گے. باقی دوسرے کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کا رسپیکٹ، اس کا احترام، اس کا آدر اپنی جگہ پر، اس کو گزری گی اپنی جگہ پر، لیکن غلط ہوگا اور صحیح ہوگا. کیا ہے جب ہم تقریر کر رہے ہیں تو گارجین کو مرچا لگ رہا ہے. ایک گارجین بولتا ہے غازی پگلا گیا ہے، بال بچے کے علاوہ لڑکا لڑکی کے علاوہ کچھ مل ہی نہیں رہا، اسی میں تقریر کرا رہا ہے. دوسرا کو گارجین بولتا ہے قبر میں پاؤں لٹکایا ہوا میرا وقت برباد کر دیا. شادی بیاہ میں 5 گھنٹہ برباد کرتے ہیں، آپ کو نہیں احساس ہوتا ہے؟ اور یہاں 15 منٹ تقریر علادہ ہو گئی تو وقت برباد ہو رہا ہے. چنڈو خانے میں چائے میں 1 گھنٹے کھڑے رہ جائیے گا، خطبے میں 15 منٹ زیادہ بیٹھ جائیے گا تو بدن میں کھجلی لگتی ہے. باقی من کا شیطان ہے جو اندر سے بلاتا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور جب بات آئی گانے کی، گانا کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث، تھوڑا سا اس کا پرانا کوٹیشن نہیں کریں، بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس کے کچھ پوائنٹ کو ہم بتائیں گے کہ اللہ سے جبریل شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرا کام کیا رہے گا، جب آپ نے مجھے دھرتی پر اتارا تو میرا کام کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا کام جادو ٹونا. اس نے کہا کہ میرا قرآن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا قرآن شعر شاعری اور گانا ہوگا، شعر شاعری اور گانا ہوگا. اس نے پوچھا کہ میری کتاب کیا ہوگی، میری تحریر، رائٹنگ. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری تحریر وشم ہوگا. وشم جو بولتے ہیں بناتے ہیں نا، ٹیٹو بنواتے ہیں لڑکا لڑکی لوگ شوق سے بنا رہے ہیں، وہ ہوگا. پوچھا میرا پانی کیا ہوگا پینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نشہ آور چیز تمہارا پانی ہے. اس نے کہا کہ میری اذان، میری آواز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میوزک. کیا کہا؟ کہ میوزک تمہاری اذان ہوگی. اور اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ گانا قرآن کا شیطان ہے. گانا جسے شیطان کو بگانے کے لیے ہم لوگ وظیفہ رقیہ اور سنتے ہیں، غور سے سنیے، جس سے ہم لوگ شیطان کو بگانے کے لیے رقیہ سنتے ہیں. ہر گھر میں پریشانی آج کل آ رہی ہے، دعا دے دیجیے، بیٹی جھٹکے میں، بیٹا جھٹکے میں، بیوی جھٹکے میں ہے، بھائی جھٹکے میں ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں گانا شیطان کا رقیہ ہے، شیطان کا رقیہ ہے، لونڈے بازی کا رقیہ ہے، بدکاری کا رقیہ ہے. جب آپ سنیے گا تو آپ میں لونڈے بازی کا جذبہ جاگے گا، جب آپ سنیے گا آپ میں بدکاری کرنے کا جذبہ جاگے گا. یہ ہونا ہے، آج ہو 10 دن کے بعد ہو، لیکن ہوگا. اور کیونکہ زناکاری کا بہت سارا اسٹیج ہوتا ہے، آپ کس اسٹیج تک جائیے گا یہ تو آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ کا ایمان جانے، آپ کا کردار جانے. اور اسی وجہ سے علماء نے کہا جس طرح سے ہر اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، اسی طرح سے میوزک شیطان کی اذان ہے. برائے مہربانی یہاں پہ مت بیٹھیے، راستہ بند ہو جائے گا، اوپر جائیے پھر اندر آئیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ راستہ مت چھکیے. ایسے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جو راستہ بند کر کے بیٹھے اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے، کہ جس سے ہر نماز کی اذان ہوتی ہے. علماء نے کہا ہے کہ شیطان کا اذان میوزک ہے. بجاؤ پھڑیاں سے ڈھول تاشا محرم میں، 40واں میں، گھر میں، شادی میں،
میں، بیاہ میں، ولیمہ میں، چھٹی میں، عقیقہ میں، اندر میں، باہر میں، برتھ ڈے میں، بجا بڑھیا سے. اور کہا جس طرح سے ہر نماز کا ایک امام ہوتا ہے، گانے والا اس کا امام ہوتا ہے، اور جس طرح سے ہر نماز میں مقتدی ہوتا ہے، سننے والے، ناچنے تھرکنے والے اس کے مقتدی ہیں. ایک دم سیدھے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی. جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ہم سے سنیں گے. اور پھر لوگ شکایت کرتے ہیں بارش نہیں ہوگی ہے، دعا کر دی نہیں بارش ہو. کہے بارش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ادھر کھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ادھر کھائے ہوئے ہیں. اب جب بات آئی کہ گانے کے متعلق امام خلدون نے فرمایا، جو لوگ بولتے ہیں دنیا کی ہسٹری میں سب سے پہلا انسان ہے جس نے سوشیولوجی کے سائنس کی بنیاد رکھا ہے، اس نے کہا ہے جو سماج ختم ہونے لگتا ہے یا مٹنے لگتا ہے اس میں ناچ گانا بہت عام ہو جاتا ہے، اس میں بےایمانی بہت عام ہو جاتی ہے، اس میں زناکاری بہت عام ہو جاتی ہے. یہاں بیٹا زناکاری کر رہا، بدکاری کر رہا، کسی کی چھوکری کو لے کے باپ بھاگ جا رہا، بیٹا باپ سے پھر رہا، بیٹا اچھا کر رہا، بیٹا اچھا کر رہا، تیرے ساتھ ہے بیٹا، ہے نا؟ مسکرا رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جبڑا توڑیں گے نا تب مسکراہٹ دیکھیں گے ہم بھی. اور یہ بھی فرمایا امام خلدون نے، جب سماج ختم ہونے لگتا ہے تو سماج کے اکثر مرد دیوس ہو جاتے ہیں. دیوس کو مطلب دوبارہ نہیں بتائیں گے، اس نے کہا بولیے گا گاڑی دے کے گیا ہے. اور گانا علماء بولتے ہیں، علماء ربانیین بولتے ہیں کہ دیکھیں چچا کو بول رہے ہیں تو سننا ہی نہیں دے رہا کہ راستے میں مت بیٹھیے، یہ اللہ رسول کے بات سننے کے لیے آئے ہیں، ان کو ثواب ملے گا خود دیکھا کہ عذاب ملے گا، آپ خود سجدہ کیجیے. کہ گانے کے متعلق علماء بتاتے ہیں سب مٹی کے کون کی نشانی ہے، تیار رہیے گا. بھائی وہ گنڈا بولتا نا کہ میرے راستے سے کھل جاؤ، فوراً آدمی اٹھ کے بھاگ جاتا. کسی کی اوقات میں نہیں، کسی ماں کی اور باپ کی اوقات میں بھی بیٹھا رہ جائے. گانے کے متعلق علماء بولتے ہیں کہ گانا کا اثر شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گانا کا اثر شراب سے بھی، نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور فرمایا اگر ان کو چلنے میں تکلیف ہے تو ان کو اندر جگہ دے دیجیے. کہ گانا کا اثر جتنا مرد نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ عورتوں پر ہوتا ہے، لڑکیوں پر ہوتا ہے، بچیوں پر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کورین جو سنگل گروپ ہے اس کے چاہنے والی، اس کے فالوور لڑکیاں زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں مرد کے بنسبت. جب بات آئی گانے کا اثر اتنا خراب، اتنا گندا ہوتا ہے. اب یہ نیوز آئی ہے 15 دن کے اندر کی، 10 دن کے اندر کی، کہ ایک آدمی سوشل میڈیا پر اپنا گانا ڈالا، اس کی عمر لگتا ہے 56 سال ہے، 56 سال. ایک لڑکی نے اس کا گانا سنا، سنیے گارجین لوگ، اس کان سے نہیں، ایمان عقل کے کان سے ہے. اس گانے کو ایک لڑکی نے سنا، 18 سال کی، اس نے شادی کر لیا گھر سے بھاگ کر کے. یہ گانے کا اثر ہے لڑکیوں پر، عورتوں پر. بات چل رہی تھی کورین سنگر جو گروپ ہے اس کے زیادہ چاہنے والے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کیونکہ عورتوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر، بائی فطرت عورت کو ایسا بنایا کہ اس کا اثر پڑے گا. اب اس کانچ کو، اس شیشے کو کون بچا کے نکلے گا؟ خوش قسمت، عقل مند، سمجھدار، تو وہ بتائے گا. یہ گروپ اتنا بےہودہ ہے، اتنا بدتمیز ہے، یہ شیطان کا پجاری گروپ ہے. نمبر 1 شیطان کا پجاری ہے. اس نے اپنے گانے میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا گٹا پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ کا گلا پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ کا گٹا پکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ آپ ہیں تو بہت بھاری بھرکم لیکن آپ نتھنگ ہیں، آپ ہیں تو بہت بھاری بھرکم لیکن آپ نتھنگ ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اب بولتا بےہودہ
کہ آپ بہت بھاری ضرور بھرکم ضرور ہے لیکن بے وزن ہے. اور آگے بولتا بیہودہ کہ آپ کا پچھلا حصہ یہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوری کولہا بہت بڑا ہے. اصل میں یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. اصل میں اس گانے میں ایک حدیث کا جواب دیا جا رہا ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ذوالخلصہ ایک بت تھا عربوں میں جس کو اللہ تعالیٰ رسول نے ختم کر دیا تھا. پھر امام محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں اس کی دوبارہ پوجا شروع ہو گئی تھی. شاہ عبد العزیز نے اس کو دوبارہ ختم کیا تھا. اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان عورتیں اس کا طواف کریں گے, چکر لگائیں گے اور ان کی سوری عورتوں کی سوری ایک عورت کی سوری دوسری عورت سے ٹکرائے گی. اس گانے میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ بیہودہ. اور اس گانے کو ہمارے بچے شوق سے سنا رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں. اب گارجین کو ہوش نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے, ہوش نہیں, فرصت نہیں ہے. کیا جواب دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو, کیا جواب دیجیے گا؟ جب بات آئی گانے کی, سوشل میڈیا پر ایک ہاتھ والا گانا, ایک گانا بہت فیمس ہے آج کل. ایشیا, افریقہ, یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, سب جگہ ہاتھ کے اشارے سے وہ گانے کا دھن ہے, اس پر آدمی ہاتھ, لڑکیاں عورتیں اور کچھ لڑکے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کر رہے ہیں. وہ اشارہ نہایت ہی گندا ہے. جو بیشیا عورت ہوتی ہے وہ اشارہ کر رہی ہے وہ ہاتھ سے. اور تعجب یہ ہے کہ اس اشارے کی نقل گارجین لوگ کر رہے ہیں. عقل کے اندھے, تمیزیں نہیں ہے, سلیقہ ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے غور سے سنے والے نوجوان جو اس میڈیا کے پاگل بنے ہوئے ہیں, 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تشہد کے لیے کوئی بیٹھا, تشہد کے لیے 2 رکعت پر, 3 رکعت پر یا 4 رکعت پر انگلی کیسے ہلائی جاتی ہے تشہد میں؟ کوئی بتا دو. تشہد میں انگلی کیسے ہلائی جاتی ہے؟ تشہد میں جب آدمی بیٹھتا تو انگلی کیسے ہلاتا ہے؟ غلط بتائیے. تو ہم عالم سے نہیں پوچھیں گے, لوگ نہیں عالم گزاری کر دیا. ہاں کسی سے آپ میرے سے سکھاتے ہیں, اس نے جواب مت دیجیے, میرا سکھایا ہوا ہے. تشہد میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, انگلی ایسی کر دیتے ہیں, انگلی ایسی نہیں ہونی چاہیے. تشہد میں جو حدیث کا لفظ ہے انگلی حدیث سے ترچھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں لوگ اس کے ذریعے سے گانے میں اشارہ کریں گے شیطان کا, اشارہ کریں گے گندا. اس لیے تشہد میں کہا کہ انگلی ہلکی ترچھی ہونی چاہیے, سیدھا نہیں ہونی چاہیے, ہلکی ترچھی ہونی چاہیے. ایسے کیا خیال ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جانتے تھے کہ انسان کس وقت کون سا گناہ کرے گا. پچھلے 7 سال سے ہم بول رہے ہیں کہ آپ لوگ کو اللہ کا واسطہ کہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ختم کر دیجیے. لوگ نہیں ماننا ہے, جو میرے ساتھ رہ رہے وہ نہیں ماننا ہے. ہم دنیا کی کیا شکایت کریں؟ ہم دنیا کی یا مخالف کی کیا شکایت کریں کہ جبکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بدکاری, لونڈے بازی, جوا بازی, نشہ خوری, ڈکیتی, شیطان کی پوجا, بہت ساری برائی سماج میں آ رہی ہے, بہت ساری برائی سماج میں آ رہی ہے. لڑکیاں جو چھڑیاں بنا رہی ہیں اپنا, یہ سوشل میڈیا کے دین ہے. عورتیں جو چھڑیاں بنا رہی ہیں اپنا, یہ سوشل میڈیا کے دین ہے. کہ پڑھ کپڑا پہ بدن لے کر کے بھی ننگی ہے. ایک حدیث ہے, قیامت کی نشانیاں بہت ہیں. غور سے سننے والے نوجوان, قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کتنا ہے؟ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 کتنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پوچھیں گے نا کس میچ میں کس نے کتنا بلہ مارا, کتنا شتک مارا, کتنا رن مارا, تو بتا دیجیے گا. 140 سے زیادہ نشانیاں ہیں, 140 سے زیادہ نشانیاں ہیں.
جس میں سے تقریباً 135 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. 135 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. مطلب قیامت سے ہم لوگ بہت قریب ہو گئے ہیں. ہم نہیں آتے جمعہ پڑھانے کے لیے. میں طبیعت نہیں کرتی اللہ تعالیٰ جی. پورا سماج دیوس ہے، بے حس ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے. اس کے پاس بڑا بڑا کا احساس ہی نہیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ضمیر پر کیا ہے. اس کو مطلب کانشیس انسان کا اپنا جو ضمیر ہوتا ہے مردہ ہو چکا ہے. ہو رہا کیا؟ نالی میں زندگی گزری ہے، کیچڑ میں زندگی گزری ہے، غلاظت میں زندگی گزری ہے. اب حق بتا رہے ہیں، صفائی بتا رہے ہیں، سچائی دکھا رہے ہیں تو ہضم نہیں ہو رہی ہے، بدہضمی ہو رہی ہے. وجہ میرے آنے کی 2 وجہ ہے. ایک غیر مسلم ماں، غور سے سنے ہمارے نوجوان اپنے ماں کو جا کے بتائیں گے. آئیے کیا بولے مسلم کے لوگ کو. ایک غیر مسلم عورت نے کہا کہ ہم اپنے بچوں بیٹی کو اسکول یا کوچنگ یا کہیں اکیلے نہیں بھیجیں گے، خود جانے یا خود لانے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا میرا نام لے کر کے، ہمارا نام لے کر کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی نسل کو بچاؤ. انہوں نے کہا ہے کہ اپنی نسل کو بچاؤ. کیا خیال ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کی نماز، آپ کا برقع، آپ کی داڑھی، آپ کی ٹوپی آپ کو کام آ جائے گی. ایک واقعہ یہ ہوا. دوسرا واقعہ جو اس سے بھی بڑا ہے، جو لوگ کو شک ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، شک ہے تب لوگ نہیں ماننا ہے. جس کو شک ہے کہ اللہ رسول کو کون دیکھنے گیا کہ واقعی کوئی تھا نہیں تھا، اس کے لیے ہم بات بول رہے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں بھی بہت سارے دریا سوکھ جا رہے ہیں، بہت سارے سمندر سوکھ جا رہے ہیں. خبر ملی ہے، پڑھنے کی نہیں ہے، سننے کی نہیں، سننے کی نہیں. سائنسدانوں کا جواب کیا دے رہے؟ دیکھیے، جھوٹا، دروغگو، بے ایمان میڈیا اور سائنس کیا بول رہی ہے، غور سے سنیے. کیا ہے؟ سائنسدان لوگ بول رہے ہیں کہ کئی ہزار سال کے بعد، کئی ہزار سال کے بعد کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. جہاں گرمی ہوگی وہاں ٹھنڈا آ جائے گا، جہاں ٹھنڈا ہوگا وہاں گرمی آ جائے گی. اسی لیے یورپ میں بہت سارے دریا سوکھ گئے، امریکہ میں بہت سارے دریا سمندر سوکھ گئے. سمندر سے مراد مہاساگر نہیں ہے، اور بھی سمندر ہوتا ہے جو کم علاقے کا ہوتا ہے. کیا ہے؟ جہاں کا موسم ٹھنڈا وہاں گرم، اور جہاں گرم وہاں ٹھنڈا. اس لیے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ ناسا نے اپنے سیٹلائٹ سے دیکھا ہے کہ اس جزیرۃ العرب، عرب کا ٹاپو، وہاں کبھی کبھی دریا وغیرہ ہوتی تھی، نہریں وغیرہ ہوتی تھی. سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے کہ بالو کے اندر کبھی کئی ہزار سال، 5، 6، 7 ہزار سال پہلے دریا تھا، نہر تھی، سمندر تھا. اور یورپ میں پانی سوکھ رہا ہے، امریکہ میں پانی سوکھ رہا ہے، اور سعودیہ میں فوارہ پھٹ رہا ہے. زمین بادل پھٹ رہی ہے اور اس میں پانی نکل رہا ہے. بہت ساری جگہ سے خبر آ رہی ہے. تو لوگ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ یہاں موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، پانی آ رہا ہے، اور وہاں پانی سوکھ رہا ہے. یہ اچانک ہوگا، یہ کامن سینس لگائیے، یہ اچانک نہیں ہو سکتا ہے، یہ اچانک نہیں ہو سکتا ہے. جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا حضرت معاذ بن جبل کو کہ معاذ، اگر تمہاری زندگی رہی تم دیکھو گے اس جزیرۃ العرب میں ہریالی آ جائے گی، نہریں، دریا، سمندر بہیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا سیٹلائٹ تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ جو سائنسداں بول رہے ہیں وہاں کا ماحول سوکھ رہا ہے، یہاں کا ماحول بھی تر ہو رہا ہے، اس کا جواب ہم دے رہے ہیں. اسی سعودیہ کے بغل میں، اس کے اوپر عراق ہے، دجلہ فرات، وہاں کا پانی سوکھ رہا ہے. جب آپ بول رہے ہیں گرم علاقہ ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈا علاقہ گرم ہوگا، تو عراق میں کیوں نہیں
ٹھنڈا ہو رہا ہے. پانی کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں؟ پانی بھاگ جا رہا ہے. پانی کیوں بھاگ جا رہا ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی 1400 سال پہلے کہ نہر سے، عراق میں نہر کا جب پانی سوکھے گا سونے کا پہاڑ نکلے گا. اس سونے کے پہاڑ کو لوٹنے کے لیے جو لوگ جائیں گے ہر 199 آدمی مارا جائے گا. اس لیے تم اس جنگ میں نہیں جانا. اس لیے تم اس جنگ میں نہیں جانا. وہاں کیوں نہیں پانی آ رہا ہے؟ عراق میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چھوڑیے عراق کی بات، سعودیہ کی بات، بہت 7 سمندر پار ہے. ہم ہندوستان کی بات کریں گے. ابھی 2-3 دن کے اندر کی خبر ہے، پانی ایسا سوکھا، دریا کا پانی ایسا سوکھا کہ اندر سے ایک پرانی کئی 100 سال پرانی ایک مسجد نکل گئی. سب اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولے ہیں، نعوذ باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کیے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت تیزی سے دنیا میں برائی پھیلائی جا رہی ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اس کے نقصانات بہت ہم کچھ گراتے جائیں گے کہ ایک اسلامی ملک ہے. آپ جانتے ہیں میاں جی برائی کو زیادہ اپناتا ہے. اگر دنیا والا اس برائی کو 50% اپنائے گا نا تو میاں جی کوشش کرے گا ہم 100% اس برائی کو اپنا لیں. یہ ہمارے گارجین، ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا رویہ ہے. ایک مسلم کنٹری، ہم نام نہیں لیں گے، وہاں ایک تہائی طلاق سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کے وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی 3 روپے میں 1 روپیہ طلاق صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے شیطان کی پوجا سے قریب ہو رہے ہیں، جانے میں یا انجانے میں یہ ہو رہا ہے. نشہ خوری سے قریب ہو رہے ہیں. سائیکولوجیکل، نیرو، ہڈی کا، دماغ کا کی بیماری ہو رہی ہے، پٹھے کی بیماری ہو رہی ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ ورلڈ لیول کے لوگ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ جیولوجیکل وار لڑ رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ بایوگرافک لڑائی لڑ رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ لونڈی بازی کو پھیلا رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ زناکاری کو پھیلا رہے ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ شادی میں پریشانی آ رہی ہے. شادی میں چاہے لڑکا رہے چاہے لڑکی. کیوں ہو رہا کیا ہے؟ سوشل میڈیا میں حقیقت نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ لڑکے کا نہ لڑکی کا. جب رشتے کی بات چل رہی ہے، لڑکا رہے چاہے لڑکی رہے، جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے وہی لڑکی، ویسی ہی لڑکی، ویسا ہی لڑکا ملے. کہاں سے مل جائے گا جی آپ کو؟ ہم گارجین کو بولیں گے وہ جسمی ہم کیا بول رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ دوستی بنا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں. گارجین کو ہوش ہی نہیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. ہم اتنے بڑی عمر ہو گئی ہے، جو انسان سامنے ہے اس سے دوستی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں کس نیچر کا انسان ہو، کس فطرت کا انسان ہو، کس نیت کا انسان ہو. سوشل میڈیا میں ہمارے بچے، بیٹا بیٹی سب آرام سے دوستی کر رہے ہیں. ایسا ہے کیا؟ گھر کا مرد ہے دیوس، بھائی ہے دیوس، بیٹا ہے دیوس. اس کو کیا احساس ہوگا کہ میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی کہاں کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ تو خود دیوس ہے. دن بھر تک آؤٹ سے لڑکیوں سے منہ مار رہا ہے. اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر کھربوں نہیں کروڑوں خربوں کا ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. بچے اور بچیوں کا بزنس ہو رہا ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. بچوں کو پھنسایا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے. بیچ کے 2 کام کیا جاتا ہے، یا تو اس سے گندا کام کرایا جاتا ہے یا اس کا پارٹس، گردہ، دماغ، پھیپڑا، تلی، لیور وغیرہ نکال لیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جادو بھی ہو رہا ہے. کیسے؟ بہت سارا گروپ ایسا ہے، بہت سارا لنک ایسا ہے جو انسان کو شیطان سے قریب کر رہا ہے. اور جادو کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جس پر جادو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تصویر سامنے رکھ کے اس پر جادو کیجیے. آپ تو اپنی تصویر دے رہے ہیں اگلے کو کہ بیٹا لو میرے سے میرے ایک تصویر پہ جادو کرو. اور ایمان تو ہے سڑا گلا، ایمان تو ہے سڑا گلا، بچ تو نہیں پائیے گا.
اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچوں کو تو عام اور لڑکیوں کو خاص کر کے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اسی ہفتے ہم جماعت میں جانتے ہیں ایسے لوگ کو جنہوں نے لڑکی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھنسایا, بلیک میل کیا, اس سے شادی کیا. خبر نہیں ہے میرے, سب خبر ہے, سب خبر ہے. اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ماڈرن اسلام ہمیں پلایا جا رہا کھول کر کے ہماری نئی نسل کو. ماڈرن اسلام جس کے متعلق سویڈن کے ایک نو مسلم لڑکی جب اسلام قبول کی بولی کہ ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے اسلام کو نہیں سمجھنا چاہیے. کیا ہمارے نوجوانوں کو, مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو نہیں سمجھنا چاہیے, چاہے وہ اکاؤنٹ اسلامی کے نام پر کیوں نہیں ہو, چاہے وہ اکاؤنٹ اہل سنہ کے نام پر کیوں نہیں ہو, چاہے وہ اکاؤنٹ سلفیت کے نام پر کیوں نہیں ہو. اس کو اسلام کو, اسلامی تعلیمات کو, اسلامی کلچر کو سمجھنے کے لیے اللہ رسول کے پیغام کو سمجھنا چاہیے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ورلڈ لیول پر جاسوسی کرائی جا رہی ہے. کہیں اس میں آپ کے بچے یا بیٹی پھنس گئی تو کیا ہوگا. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں آپ کو دشمن نظر نہیں آ رہا ہے, جس کو بولتے ہیں انویزیبل وار. دشمن آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو ہر طرف سے تہس نہس کر رہا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان کو زومبی بنایا جا رہا ہے. زومبی کیا ہے؟ بولتے ہیں ایک جادو افریقہ کا, کسی مردہ پہ کر دیا جائے, کسی مردہ پہ کر دیا جائے تو وہ مردہ انسان کا دشمن بن جاتا ہے. یہ کہانی بیان کی جاتی ہے لیکن حقیقت وہ نہیں ہے. زومبا نام کا ایک فائٹر تھا, زومبا نام کا ایک فائٹر تھا امریکہ میں, افریقن نسل کا مسلمان تھا. اس نے امریکن لوگوں کو سول وار میں ناکو چنا چبا دیا تھا. اس کی ہیبت, اس کا ڈر ایسا ان کے دل میں بیٹھا, اس کا نام ہی ہر ویسے انسان تھی جس سے خطرہ, اس کا نام رکھ دیا زومبی. ہمارے نوجوان کو بتا سکتا ہے یہ حقیقت میرے معلوم تھی, کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے تو میرے بھی بتائیں نا. ہاں, پڑھے لکھے جاہل آپ لوگ تیار کر رہے ہیں. گاجی لوگوں سے بولیں گے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے جاہل نسل تیار کر رہے ہیں. اس کو ہم برابر غصے میں بولتے نا ہے کہ پڑھی لکھی جاہل نسل وہی یہی تیار کر رہے ہیں ہم لوگ, اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیج کر کے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کا صرف برین واش نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا چیز چوائس کرنا ہے اور کیا چیز نہیں چوائس کرنا ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اس سوشل میڈیا کا اتنا نقصان ہے, چائنا جیسا ناستک ملک, چائنا جیسا ناستک ملک بینڈ لگا دیا کہ نہیں میرا سوشل میڈیا نہیں رہے گا. کیا خیال ہے؟ وہ آپ سے ہمارے گارجین سے ہمارے پڑھی لکھی جاہل نسل زیادہ عقل مند ہے واللہ العظیم. اس سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے ہمارے پاس ایمان نہیں رہا. لوگ بولتے ہیں سوشل میڈیا سے جڑیں گے تو نالج ہوگی. چولہا بھاڑ میں جا تیری نالج اپنی زندگی گزارنے کا تیرا لوڑ ہی نہیں آیا, سلیقہ ہی نہیں آیا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان کا 6 سینس ہوتا ہے. سینس 1 دیکھنا, 2 سننا, 3 سونگھنا, 4 چکھنا. کتنا گنا؟ 5 چھونا. ایک سینس وہ ہوتا ہے جو دماغ کے اندر ہوتا ہے. آپ محسوس نہیں کہ لوگ جسے لوگ بولتے ہیں کہ کوئی انسان گھوڑا پالے رہے گا, اگر اس کے ساتھ کچھ گھٹنا ہونے والی ہوگی مالک کے ساتھ تو گھوڑا ہے نا گھبرانے لگے گا, ہنہنانے لگے گا. واقعہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو لوگ بولتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ورلڈ لیول کی طاقت آپ کے 6 سینس پر اٹیک کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے, کیا گھول کے پلایا جا رہا ہے, کیا آپ کے من میں ڈالا جا رہا ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. جیسے آج ہی ہم اپنی مثال دے رہے ہیں, صبح میں اٹھے نیوز دیکھ رہے تھے لوگ,
جو بڑھیا مڑی ہے تو سمجھیے ہم کیا بول رہے ہیں. ہم نے کہا یہ سب بکواس ہم تک نیوز نہ دیکھیں. ہم نے بولا تھا نا عید کے خطبے میں کہ ورلڈ لیول پر جو میڈیا ہاؤس ہے وہی دکھاتا ہے جو اپنا نقصان ہے. جس دن آپ میڈیا کے نیوز کو پرکھنے لگیے گا سمجھیے کہ وہ دن آپ صحیح معنی مسلمان ہو گیا. نہیں صلاحیت ہم نے کہا اچھے پڑھے لکھے عالم میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ انڈر لائن میں کیا مطلب دے رہا آپ نہیں سمجھ پائیے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے. ہم آج وقت زیادہ لے رہے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. انسان میں ولا اور برا, اچھائی کی محبت, برائی سے نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہو رہا ہے, انسان بے حس ہوتا جا رہا ہے, بے حس بے غیرت ہوتا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس اللہ سے دیا تھا کہ اگر عطر فروش کے ساتھ رہو گے تو تمہارے بدن میں خوشبو آ جائے گی, اور اگر لوہار کے پاس رہو گے کام نہیں بھی کرو گے تو تمہارا بدن تمہارا کپڑا گندا ہو جائے گا. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچوں میں ایک گیم بہت عام کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے چارلی کا اور میری بلٹ کا, چارلی کا اور میری بلٹ کا, یہ ہمارے جاننے والے بچے کے ساتھ ہو گیا ہے. دن کے اجالے میں 1 بجے دن میں بچہ گھبرا گیا اور گھر کی جو گارجین تھی وہاں پر ان سے چمٹ گیا, بول رہا ہے کہ شیطان نظر آ رہا ہے, یہاں پہ شیطان نظر آ رہا ہے, یہاں پہ شیطان نظر آ رہا ہے, یہاں پہ شیطان نظر آ رہا ہے. ہوش ہے ہمارے گارجین کو جو موبائل ہمارا اسمارٹ فون, بچہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بچہ بڈھا ہے, بچہ ہے, تو پتا چلا کہ بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گیم کھیل رہا ہے. چارلی والا اور میری بلٹ والا. میری بلٹ والا رات کا ہوتا ہے 12 بجے رات میں, اور چارلی والا دن میں ہوتا ہے کمرہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, موم بتی جلا کر کے. ایسی سوشل میڈیا کا نتیجہ ہے کہ بہت سے بچے سوسائڈ کر لے رہے ہیں. ہو رہا ہے یہ سب. اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان اپنی برائی کو دنیا کو دکھا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی انسان رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرے تو صبح میں دنیا والوں کو اس برائی کا گواہ نہیں بنائے گا. اور ہم لوگ سوشل میڈیا میں ڈال کے دکھا رہے ہیں کہ بیٹا ہم گناہ کر رہے ہیں, بیٹا تم بھی دیکھو. اور جس کو جتنا زیادہ فالوور ہے نا اتنا زیادہ ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہے. ویسا فالوور کا فائدہ کیا ہے کہ زندگی میں چین سکون نہیں. ویسا فالوور کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہو جا رہی ہے. ویسا فالوور کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارش روک دے رہے ہیں. ویسے فالوور کا فائدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بے وزن کر دے رہے ہیں. یہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خالد بن ولید نے خط لکھا کہ دشمن سے مقابلہ رہا. اور سے سنے ہمارے نوجوان, 1.25 لاکھ کی فوج, اور مسلمان کچھ لوگ بولتے 13,000 اور کچھ لوگ بولتے 30,000. 30,000 میں کچھ بھی نہیں ہے, 1.25 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 کچھ نہیں ہے. خالد بن ولید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کمک دیجیے, سپورٹ دیجیے, لاجسٹک سپورٹ دیجیے, آرمی سپورٹ دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدھر گیا, دیکھیے نا لکھا تھا ایک صحابی کو بھیجا, ان کا نام بہت مشہور تھا کہ ذہن سے اتر جائے. سنگل آدمی کو فوج مانگی جا رہی ہے اور سنگل آدمی بھیج رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب بولتے ہیں یہ بندہ 1,000 پر بھاری ہے. اور واقعی میں جب جنگ شروع ہوئی دشمن نے یہ سیٹنگ کر دیا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے, خالد بن ولید کو دھوکے سے مرڈر کر دیں. جب ان پر حملہ ہو گیا تو ان کو بچانے والا نہیں تھا. یہ بندہ اکیلے ہی نوجوان گمچھا باندھ کر کے کودتا ہے, پوری بھرپاک کو پھاڑ دیتا ہے. یہ مرد
اب اس سے بھی لوگ بولتے ہیں میری زبان کالی ہے، جس کو بول دیتے ہیں مسئلہ الٹا ہوتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے 140 سے زیادہ پیشنگوئی کر دی تھی کہ قیامت سے پہلے سب ٹھیک ہو جائے گی. اور افسوس کی بات کہ جب سمجھایا جا رہا ہے تو لوگ کو برا لگ رہا ہے. اس پر ہم بات بتا دیں آپ کو، اسی میں ہم کوشش کریں اپنی بات کو ختم کرنے کی. بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب کے گناہ معاف کیے جائیں گے سوائے اس نے اپنے گناہ کو ڈنکے کو چوٹ کیا ہے. بنائیے گواہ، خاندان کو، دریال کو، ننیال کو، سسرال کو، سماج کو بنائیے گواہ. جب بھوگیے گا تو پھر اس کو میری بات یاد آئے گی. اور شاہ ولی اللہ تعالی احمد شہید رحمہ اللہ نے جب 1822 میں، غور سے سنیے، 1822 میں جب تبلیغ شروع کی، اصلاح کی، سماج کو سدھارنے کی، دلی میں شاہ ولی اللہ تعالی کے بیٹا اسماعیل، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کوٹھے پر ناچنے گانے والے کے بعد جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. اور بہت ساری عورتیں سدھر گئیں، بہت ساری عورتوں نے توبہ کر لیا. جو لوگ یہ بزنس کراتے تھے، یہ بزنس کرتے تھے، اس کے ذریعے سے کماتے تھے، کیا انہوں معلوم ہے؟ گنڈا، اوباش، موالی کو شاہ اسماعیل کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھر سے مارو، ان کو ڈنڈے سے مارو. اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ 1822 سے شروع ہوا. 1857 آتے آتے اللہ تعالیٰ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہی وقت انتظار کر رہے ہیں. کیا ہے؟ کوئی مت نہیں ہے سماج میں، کوئی مت نہیں ہے سماج میں، بتاؤ نے کوئی مت نہیں ہے. وہ اللہ نے سماج میں جینے کی خواہش نہیں ہوتی ہے جس نے مت نظر نہیں ہے. سب ہجڑا ہے، دیوس ہے، زنخا ہے. یہ قدرت کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. جب سمجھانے والا سمجھاتا ہے اور سننے والا نہیں مانتا ہے، سننے والا نہیں مانتا ہے، تو سمجھ اس کا مٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس کو ختم ہونے میں 1 دن لگے، 1 گھنٹہ لگے، 1 سال لگے. اور ہم آپ کو بولا تھا نا عید کے خطبے میں کہ ہم لوگ دنیا کی ہسٹری میں لاسٹ اسٹیج میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو 50 سال، 20 سال، 30 سال سمجھنے کا موقع نہیں دیں گے. جو سمجھنا آپ کو 2 سال کے اندر سمجھ جانا ہے، 30 سال کے اندر سمجھ جانا ہے. لوگ بول رہے ہیں کہ بہت لعنت دے رہا ہے، بہت لعنت بھیج رہا ہے. ایک حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے لوگ آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لوگ آئیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. ان کی عورتیں ان کی سواری پر بیٹھی رہیں گی اور وہ عورتیں کپڑا پہن کے ننگی رہیں گی، کپڑا پہن کے ننگی رہیں گی. کاسیات پہنی ہوئی ہے، عاریات ننگی ہے، مائلات دوسرے کو کی طرف جھکنے والی ہے، مائلات دوسرے کو اپنی طرف جھکانے والی ہے. ہر وہ مرد جو اپنے گھر کی بہو بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو بے پردہ گھما رہا ہے، سب کا شمار اس میں ہوگا. اس کی نماز اسے کم نہیں آئے گی، واللہ نہیں کم نہیں آئے گی اگر اس نے نہیں ٹوکا، بولا، نہیں بدلا. اصل یہ نہیں ہے، اصل فطرت آگے ہم بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ سن فرما رہے ہیں کہ واللہ العظیم یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اور جنت کی خوشبو بہت دور سے سنائی دیتی ہے، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں. اور اس میں جو سب سے خطرناک لفظ ہے، ہم نے اپنی اتنی زندگی میں اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، بہت ساری جگہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ایسا گناہ کرے، جو ویسا گناہ کرے، اس پر اللہ رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری دنیا والی کی لعنت ہو. لیکن صرف ایک ایسا گناہ ملا ہے میرے اسٹڈی میں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پر لعنت بھیجو، اس پر لعنت بھیجو. اور
وہ یہی گناہ ہے. عورتوں کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بہن کو، بیوی کو ننگا رکھنا. کیا خیال ہے؟ لوگ بولتے ہیں بہن، بیٹی، بیوی ٹاپ پہ لی تو کیا ہوا؟ ہاں کیا خیال ہے؟ لعنت دے دی تو رحمت بھیجیں گے، دعا دیں گے؟ جب اللہ کے رسول کہہ رہے کہ لعنت بھیجو تو لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. ایسے ایجوکیشن پر جو ایسا بنا ہے، ایسے سسٹم پر جو ایسا بنا ہے، ایسے سماج پر جو ایسا بنا ہے ماحول. اللہ کے رسول لعنت بھیجے سمجھ رہے ہیں؟ صرف لعنت نہیں بھیج رہے، بولنے کی لعنت بھیجو، یہ آرڈر کا خوف ہے. میری زندگی میں یہ پہلا گناہ ہے یا ایسا سنگل گناہ ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ لعنت بھیجو. مسلمانوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ولا اور برا کا حق ادا کرو، اس کو سمجھو، اس کا تقاضا پورا کرو، نہیں تو آنے والا کسی کو نہیں بخشے گا. وقت بہت زیادہ ہو گیا، معافی چاہیں گے، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ علماء کو بولتے ہیں تقریر کرنے کی طلبہ تقریر نہیں کر پاتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ ختم کریں گے، امریکہ کا ایک بہت بڑا کمپیوٹر کا پروگرامر ہے، امریکہ کا ایک بہت بڑا پروگرامر ہے سافٹ ویئر، وہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں، اپنے لیکچر میں کہ آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ختم کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چین سے گھوم رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے، بولا کہ ہم اتنے بڑے پروگرامر ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اسنیپ چیٹ پر، ٹویٹر پر، کہیں بھی میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. واٹس ایپ پر ہے، ٹیلی گرام پر ہے، اور لنکڈ ان پر میرا اکاؤنٹ ہے جو کام کا ہے. اس کے علاوہ بولا سب کو ختم کر دیجیے. غیر مسلم ہے، ناستک ہے، عیسائی ہے، وہی بات بول رہا ہے. اور ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے سینئر ہیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کو، لڑکیوں کو دبا رہے ہیں، بچوں کو دبا رہے ہیں. واللہ العظیم جتنا خیال اسلام نے عورتوں کا رکھا ہے کسی مذہب نے نہیں رکھا ہے. UNO، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس سے جڑا ہوا قانون کا وہ بول رہا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کے کوئی قانون نہیں ہے چلانے کی اس دنیا کو. اور اسلام میں اتنا خیال ہے مرد اور عورت کے تعلق کو بچانے کا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی انسان مرد اپنے بستر پر جائے رات میں جائے تو بستر کو پر اگر بالو، کنکر، لکڑی کا ٹکڑا یا کیڑا مکوڑا دیکھ لیا تو گھر والی پر غصہ نہیں کرے. اس لیے کہ جب تم نہیں رہتے ہو، تمہاری بیوی آتی ہے بستر کو صاف کر دیتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کے پیچھے میں شیطان آتا ہے اور کنکر، بالو، کیڑا مکوڑا ڈالتا ہے اس مقصد سے کہ میاں بیوی کا تعلق خراب ہو. دکھا دیے کوئی مذہب اتنا بیوی کا خیال سکھا رہا ہو، دکھا دو نا، ایک مثال دکھا دو، ہم تمہارے غلام بن جائیں گے. واللہ العظیم اللہ تعالیٰ سے رحم کریں، اللہ تعالیٰ رحم کریں. عباد اللہ رحمۃ اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ورسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.